الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد انبیاء کرام سے رشتہ داری توحید اور عمل صالح کے بغیر بیکار۔ لیکچر نمبر 47 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے خیانت کا ذکر فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑا خطرناک اور بہت بڑا گناہ اور جرم عظیم قرار دیتے ہوئے فرمایا، لا الفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی راقبتہ بعیر لہ رغاء، میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس طرح آتا ہوا نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر علی راقبتہ بعیر لہ رغاء، اس کی گردن پر اونٹ سوار ہو کر بلبلا رہا، یقول، اور وہ کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی، میری مدد فرمائیے۔ فاقول، اور میں جواباً اسے کہوں، لا املک لک شیئا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ لا املک لک شیئا قد ابلغتک، میں نے تمہیں حق پہنچا دیا تھا، ساری شریعت پہنچا دی تھی، اور اس میں خیانت کا تمہیں سبق پڑھا دیا تھا کہ کسی کی چیز پر، کسی کے مال پر خیانت نہیں کرنی۔ تم نے اونٹ پکڑ کر گھر میں باندھ لیے، لاوارث سمجھ کر جنگل سے مالک پہنچ گیا اور تم وہ نشانی بتلا رہا ہے اور ہم جواب میں کچھ نہیں بتلا رہے، کچھ نہیں کہہ رہے، چھپا رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، اور تم پھر اس وقت یہ کہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی، میری مدد فرمائیے، میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ جب تمہیں کہا تھا یہ گناہ ہے، یہ خطرناک جرم ہے، تم نے کیوں اس کا اونٹ باندھا؟ اونٹ تمہارے اب سر کے اوپر چڑھ گیا، گردن پر، اور وہ بلبلا رہا ہے۔ لا الفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی راقبتہ فرس لہ حمحمۃ، اللہ اکبر، میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر علی راقبتہ فرس، گھوڑا سوار، لہ حمحمۃ، اور وہ ہنہنا رہا، اور وہ کہے، فیقول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی، میری مدد فرمائی، میری مدد فرمائی۔ فاقول، اور میں کہوں، لا املک لک شیئا قد ابلغتک، میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، میں نے تمہیں دنیا میں ہر سبق پڑھا دیا، میں نے سبق پہنچا دیا تھا، میں اب کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مالک پوچھتا ہوا گھوڑے کا آ گیا، اور میں نے گھوڑے کو باندھ دیا، منہ پر اس کے وہ چڑھا دیا جس سے وہ آواز نہ نکال سکے۔ سبحان اللہ۔ لا الفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی راقبتہ شاۃ لہا ثغاء، میں تمہیں قیامت والے دن کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بکری سوار ہو، لہا ثغاء، اور وہ
ممیا رہی ہو، یقول، اور وہ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی، میری مدد کیجئے، فاقول، اور میں جواباً کہوں گا لا املک لک شیئا قد ابلغتک، میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں، کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں بتا دیا تھا کسی کی بکری پر چھری نہیں پھیرنی چاہیے، کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے، کسی کا مال چوری نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ لا الفین احدکم یجیء یوم القیامت علی رقبتہ نفس لہا سیاح، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں قیامت والے دن وہ آئے اور اس حال میں کہ اس کی گردن پر کسی شخص کی جان سوار، اللہ اکبر، علی رقبتہ نفس، اس کی گردن پر کسی کی جان سوار، لہا سیاح، وہ اس کے لیے چیخیں مار رہی، چیخیں مار رہی، ظلم کی دہائی دیتے ہوئے۔ فیقول، اور وہ شخص کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی، میری مدد کیجئے، فاقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے ہر شے تمہیں پہنچا دی، ہر سبق تمہیں پڑھا دیا۔ دیکھو پہلے قیامت کا دن اس حال میں نہ آنا، لا الفین احدکم یجیء یوم القیامت علی رقبتہ رقاع تخفق، اس حال میں کوئی شخص، اس کو میں نہ پاؤں، مجھے نظر نہ آئے، وہ قیامت کے دن آئے، اس کی گردن پر کپڑا لدا ہوا اور وہ پھڑپھڑا رہا ہو کپڑا، اللہ اکبر، علی رقبتہ رقاع تخفق، وہ کپڑا پھڑپھڑا رہا ہو، حالانکہ کپڑا تو بے جان بے روح ہے، یہ کپڑا ہے جو اس نے چوری کر لیا، کسی کا کھینچ لیا۔ فیقول، وہ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی، فاقول لا املک لک شیئا، تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا، کچھ نہیں میں کر سکتا، قد ابلغتک، میں نے ہر چیز تمہیں پڑھا دی تھی کہ کسی کا مال نہیں چوری کر۔ لا الفین احدکم یجیء یوم القیامت علی رقبتہ صامت، فیقول یا رسول اللہ اغثنی، قیامت کے دن کوئی شخص اس حال میں آئے کہ اس کی گردن پر ایسا مال جو بولنے والا نہ ہو، سونا چاندی، وہ لدا ہوا ہو، اور وہ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، اور میں کہوں گا لا املک لک شیئا قد ابلغتک، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، میں نے تم کو خبر دے دی تھی نا، اب پہلے اونٹ، پھر گھوڑا، پھر بکری، پھر بکری کے بعد جان، ظلم کسی کے ساتھ کیا ہو، اور پھر کپڑا، اور پھر سونا اور چاندی اور بے زبان چیزیں، وہ ایک تار ہی کیوں نہ ہو، ایک چادر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صاف صاف کہہ رہے ہیں لا املک لک شیئا، میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، کوئی کام نہیں آؤں گا، آپ کی شفاعت برحق ہے، آپ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، یہ بالکل سچ اور حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ہر مومن مستفید ہوگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اذان سنے، جواب دے، پھر مجھ پر درود پڑھے، اذان کے بعد کی دعا پڑھے، میں کل قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ لیکن اس شفاعت سے لوگوں نے شرعی احکام سے بھاگنا شروع کر دیا کہ ہمارا پیغمبر علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے، نیکیاں کرنا چھوڑ دی ہیں اور بدیوں پر سینہ دوری ہو گئی ہے، اور جرت کے ساتھ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ لوگ جو پیروں کے مرید ہیں وہ کسی کا کوئی شے نہیں چھوڑتے،
اور انہیں مان ہوتے ہمارا پیر ہے وہ سب کچھ کر لے گا. یہاں امام کائنات ایک ایک کو کہہ رہے ہیں قد ابلغتک، میں نے شریعت پہنچا دی تھی، لا اغنی عنک لا املک لک شیئا، میں آج تیرے کوئی کام نہیں، کوئی شے نہیں. لا املک لک، تیرے لیے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، کوئی اختیار نہیں رکھتا. سبحان اللہ. کیونکہ کوئی بندہ ہے کہ شریعت کو ہی چھوڑ دے، اور پیغمبر علیہ السلام کی امت میں ہونے کی وجہ سے اسی پر بھروسہ کر لے اور اعمال صالحہ چھوڑ دے اور گناہ، چوریاں اور ڈاکے اور ظلم اور یہ سب کو شروع کر دے، تو یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور کہے شفاعت کبریٰ کون منکر، شفاعت ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن یہ تو نہیں خبر نا، کسی کو یہ تو نہیں پتا کہ میری بھی شفاعت کریں گے، فلاں کی بھی کریں گے، فلاں کی بھی کریں گے. اب یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کے پیغمبر کے امتی ہیں نا، جنہوں نے گھوڑے چوری کیے، اونٹ چوری کیے، بکری چوری کی، کپڑے چوری کیے، سونا چاندی چوری کی، مال و متاع چوری کیا، سب کچھ کر لیا. یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر ہماری مدد کریں، شفاعت کریں، اور آپ کہہ رہے ہیں لا املک لک، کوئی اختیار نہیں تیرے بارے میں. تو یہ تو میں نے باتیں پہنچا دی تھی نا. اس لیے یہ بات ثابت ہوئی کہ اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں شریعت پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے پابند رہنا چاہیے. ڈر اور خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارنی چاہیے کہ پتہ نہیں کس گناہ پر رب ناراض ہو جائے اور پکڑ لے. اور یہ جس کے حق مارے ہیں ان کے حق ادا کرنے چاہیے. اگر ادا کرنے میں سمجھتے ہیں کہ پھر جیل اور اس میں جائیں گے تو وہ مال و متاع اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دینا چاہیے. ہر ممکن کوشش کریں کہ حق والے کا حق پہنچ جائے. اب ممکن ہی نہیں کہ وہ شہر ہی چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، وہاں جا نہیں سکتا، تو کیسے اس کو پیسے پہنچائے جائیں کہ میں نے اس کی مرغی چوری کر لی تھی، میں نے اس کی سائیکل چوری کر لی تھی، میں نے اس کی کوئی ہیلمٹ اٹھا لیا تھا. تو پھر اس کی طرف سے اتنے پیسے، پھر علماء ربانی کہتے ہیں اس کی طرف سے، اس نیت سے کہ فلاں عورت کی طرف سے یہ پیسے صدقہ کر دیں تاکہ کل قیامت کے دن اپنی جان بچی رہے، اپنی جان محفوظ رہے. اور ہم اسی کے پابند ہیں، ہم اسی کے پابند ہیں، ہم اسی کے پابند ہیں. مجھے یاد ہے ہماری مسجد کے نمازی مسلمان ہوئے، صحیح معنوں میں شرک سے توبہ کی، اور پھر آخر کہنے لگے کہ میں نے اس زندگی میں زمانے جہالت میں جب پیروں کے ہم مرید تھے تو میں جہاں جاب کرتا تھا وہاں سے میں نے سامان اٹھایا اور بیچ دیا. وہ لیتے تھے ہمیں سامان فلاں جگہ پہنچا کر، اس میں سے کچھ پہنچایا، کچھ کھا پی گئے. اب کیا کریں؟ اگر اس کو دیں وہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں اور پوری ٹیم کو پکڑ لے گا اور ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی. تو اب گناہ سے معافی مانگتا رہے اور اس بندے کی طرف سے صدقہ کر دے، اتنا ہی مال. واللہ اعلم بالصواب. سیدنا یہ روایت جو ہے جو ہم نے پڑھی، یہ صحیح بخاری کی 3073 نمبر. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا بدع و70 بابا والشرک مثل ذلك. سود کے 70 سے کچھ زائد دروازے ہیں. اللہ اکبر. اور شرک بھی اسی کے مثل ہے. سود کے 70 سے زائد دروازے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور شرک بھی اس میں شامل. اب جو شخص سود کھاتا ہے، سود پر رقم لیتا ہے،
اس کا اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ اس مصیبت سے میں کیسے نکل جاؤں گا، تو میں پیسے اسے سود سے لے لیتا ہوں۔ اور دینے والے کا بھی اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، وہ پیسے پر پیسے، شریعت کی مخالفت، سود کا کاروبار کر رہا ہے، حلال طریقے سے نہیں کھا رہا۔ اب اس کا ایمان بھی اللہ پر نہیں کہ جو حلال طریقے سے میں کماؤں گا تو میرا گھر کا گزر بسر اس سے ہو جائے گا، اس کا اللہ پر ایمان نہیں، یہ شرک اس میں شامل ہے، یہ گندگی اس کے اندر شامل ہے۔ سود کی وجہ سے وہ شرک جیسی لعنت میں گرفتار ہو رہا ہے۔ جیسے سود کے دروازے ہیں ایسے شرک کے بھی دروازے ہیں، شرک بھی اسی کی مثل، کتنے دروازے ہیں شرک کے، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رہے۔ اخرجہ البزار 1935۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھ سے میرے دل کے ساتھی، دل کے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، مت کہنا جو پیر صاحب چاہیں اور جو اللہ چاہے، مت کہنا جو محمد چاہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو رب چاہے، مت کہنا جو آپ چاہیں اور آپ کا رب چاہے، مت کہنا یہ بات، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَإِن قُطِعْتَ، خواہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، وَحُرِّقْتَ، یا جلا دیا جائے، جلنا منظور ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا منظور ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ اسی کی ایک روایت جو ہے امام احمد لے کر آئے ہیں، دو روایتیں، ایک کی سند پر کچھ بحث کلام موجود ہے محدثین، اور دوسری سند بالکل صحیح۔ ہمارے شیخ علامہ عبداللہ ناصر الرحمانی حافظہ اللہ تعالی، میرے استادی اور میرے مربی، اپنی کتاب توحید الہ العالمین میں اس کی صحیح سند ذکر کرتے ہیں، حسن درجے کی۔ دو شخص ایک جگہ سے گزرے اور وہاں پر ایک بت خانہ تھا، انہوں نے ایک لکڑی لگائی ہوئی تھی، ٹھہر جاؤ، وہ ٹھہر گئے، کہا یہ ہمارا بت ہے، اس پر چڑھاوا چڑھاؤ۔ تو ایک نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ مکھی مارو اور مار کر چڑھا دو، اس نے مکھی ماری اور چڑھا دو، آگے گیا، مرا، جہنم میں داخل ہو۔ دوسرے کا چڑھاوا چڑھاؤ، اس نے کہا میں تو نہیں چڑھاتا، کہا مکھی چڑھاؤ، اس نے کچھ بھی نہیں چڑھاتا، حرام ہے، شرک ہے، کہا گردن کاٹ دیں، کہا کاٹ دو، کہا میں ان کتے آئے تھے، انہوں نے اسے قتل کر دی، اللہ نے جنت میں بھیج دی۔ یہ ہے، کوئی کہے نا کہ ٹکڑے کر دیں گے تمہارے کو، کر دو ٹکڑے، گولی مار دو، مار دو۔ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا بابر سلفی شیخ پورہ کے حافظہ اللہ تعالی، ڈاکوؤں انہوں نے گھیر لیا، کئی ساتھی تھے وہ، ان میں انہوں نے پوچھا تم کون ہو، اس نے کہا میں الدیس ہیں، کہا یا علی مدد کہو ہم چھوڑ دیں گے، کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قتل ہونا منظور ہے، یا علی مدد نہیں کہہ سکتے۔ ان ڈاکوؤں میں ایک الحدیث بھی تھا، اور انہوں نے تو ان کو چھوڑ دیا بڑے دیر کے بعد، لیکن ان مواحدین کی جماعت میں ہمارے قاری عبد الرحمن خطیب ابن خطیب شیخ پوری حافظ اللہ تعالی، وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، شرک نہیں کر سکتے ہمارے بابا ساری زندگی شیخ پورہ میں توحید بیان کرتے ہوئے، قتل کرنا ہے کر دو، آخر چھوڑ دیا۔ وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، جلا بھی دیا جائے نا، جلنا منظور ہے، مرنا منظور ہے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی نیاز نہیں دی جا سکتی، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا چڑھاوا نہیں دیا جا سکتا، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی، یہ نہیں ہو سکتی۔
یہ نہیں ہو سکتا۔ ابن ماجہ 4034 نمبر۔ یہی نا سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، ایھا الناس، لوگو، ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فإنہ اخفی من دبیب النمل، لوگو شرک سے بچو، یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک، شرک سے بچو، اس لیے فَإِنَّهُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، یہ چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ پوشیدہ، زیادہ پوشیدہ۔ تمہیں توحید کا فہم حاصل ہونا چاہیے، اللہ کی معرفت حاصل ہونی چاہیے، اللہ کی صفات کی خبر ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے جس کے متعلق اللہ نے چاہا تھا کہ وہ بات کرے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس طرح اس سے بچیں جبکہ وہ چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ پوشیدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہم، اے اللہ، انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم، اے اللہ یقیناً ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس سے کہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں جس کا ہمیں علم ہو کہ یہ انسان ہے، یہ پتھر ہے، یہ درخت ہے، یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں، یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ، ہمیں علم ہو، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک اٹھا کے یہ کہیں جو تو چاہے، جو بابا چاہے، ہم کہیں کہ پیر سنتا ہے، آتا ہے، دیتا ہے، مرنے کے بعد مدد کرتا ہے، قبر پر کھڑے ہو کر فیض حاصل ہوتا ہے۔ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ، اور ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اس بات پر جس کا ہمیں علم نہ ہو، اس کا ہمیں علم نہیں۔ ہم آپ سے پہلے دعا کر رہے ہیں اس لیے شرک سے بچنے کے لیے، جب اتنا دبیب النمل اس کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ تو پھر ہمیں توحید کی معرفت، توحید کی پہچان، اللہ کا تعارف، عقیدہ توحید بہت ضروری۔ اور جب تک کسی شخص کو یہ علم ہی نہ ہو وہ شرک سے کیسے بچے گا؟ علم ہی نہ ہو کہ شرک کیا ہے، غیر اللہ کی عبادت کیا ہے، علم ہی نہ ہو، اس وقت تک اس سے بچنا ناممکن ہے۔ تو گویا شرک کی اقسام اور معاشرے میں شرک کیا عبادات، اس کی پوری خبر ہونی چاہیے، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ کیا اس بات کہ شرک نہایت خفیہ طریقے سے انسان میں سرایت کر جاتا ہے۔ جیسے مثلا رات کو ڈاکو آ گئے کسی گھر میں، صبح بچا ہو گیا، اس نے گھر میں بطخیں پالی ہوئی تھی، بطخوں نے شور کیا، نیا آدمی دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑی، لوگ اٹھ گئے اس شور کی وجہ سے، مالک صبح وہ آ کر کہتا ہے بھئی یہ بطخیں نہ ہوتی نا تو رات تو میں لٹ گیا تھا۔ اب اس نے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ اس نے جب یہ فقرہ کہا کہ یہ بطخ نہ ہوتی، یہ کتا نہ ہوتا، یہ مہمان نہ آتا عین اس وقت کہ اندر ڈاکو آ گئے تھے، باہر سے نے بجایا تو وہ سمجھے پولیس آ گئی، وہ بھاگ کھڑے ہوئے، تو اگر یہ نہ ہوتے، یہ چیزیں نہ ہوتی تو میں تو لٹ گیا تھا۔ اب ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اس نے اس بطخ کو اور اس انسان کو، مہمان کو اور اس کتے کو اللہ کا شریک کر دیا۔ یہ فقرہ ہی، یہ ہے دبیب النمل، اس کے فقرے سے یہ بو آ رہی ہے۔ بچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اس نے بطخوں کو اٹھایا اور انہوں نے شور ڈالا،
یہ کہنا چاہیے اللہ کے رحمت سے ہم بچ گئے، ہم بچ گئے، اللہ نے بچا لیا۔ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، ہم بھی شور کر رہے تھے، جانور بھی شور کر رہے تھے۔ یہ کہنا کہ کتیا نے کاٹنا شروع کیا تو کتیا نہ ہوتی تو ہم تو لٹ گئے تھے، یہ بڑا خطرناک معاملہ، یہ بڑا خطرناک معاملہ۔ تو شرک کا تعارف ہونا چاہیے۔ شرک کا تعارف ہونا چاہیے۔ شرک نہایت خفیہ طریقے سے انسان میں سرایت کر جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ اس تعویذ نے مجھے شفا دے دی، اب توحید پرست ہے اور کسی توحید پرست سے ہی تعویذ لے آیا، قرآنی تعویذ جسے لوگ کہتے ہیں، لا کر اس کو گلے میں ڈال لی۔ اب جی یہ تعویذ بڑا چلتا ہے شاہ صاحب کا، اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ جنت مشرک کو نہیں ملنی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بڑا پختہ یقین اور اپنے عقائد اور زبان کی گفتگو پر بڑی نگرانی کہ کوئی ایسا کلمہ نہ زبان سے نکل جائے جس میں شرک کی کوئی بو بھی آئے۔ تو شرک کا تعارف دیکھیے، ہم نے جس راستے پر چلنا ہے اس راستے کا علم بھی نہ ہو اور گاڑی نکال کر ہم دوڑا دیں، جس سے بچنا ہے ہمیں اس دشمن کا پتہ ہی نہ ہو کہ ابلیس ہمارا دشمن ہے اور اس نے ہر طرف سے من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں بائیں آگے پیچھے سے گھیرا ڈالا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے۔ وہ شرک پر لگا کر لاپرواہ ہو جاتا ہے، بھائی اب لگ گیا ہے بابے کے پیچھے، یہ وہ بدعات میں لگا کر کہ یہ ثواب کی نیت سے پھر اس کو نمازوں پہ لگا دے، پڑھ نمازیں کہ نہ بدعتی کی نماز قبول نہ مشرک کی نماز قبول۔ اس لیے ان سے بچنا چاہیے اور اس کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور جو احباب سنتے ہیں ہمارا لیکچر اور دیکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اسے آگے شیئر کرتے چلے جائیں۔ یہ ہمارا چینل ہے یوٹیوب پر، اسے شیئر کرتے جا کے ان کے ہاتھ سے شیئر کرنے سے اگر ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ملے گا نجات کے لیے۔ یہ نجات ہے کلمہ توحید اور شرک سے بچنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔